السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ لوگ کی دعا سے ماشاءاللہ روزانہ 5 منٹ کا مدرسہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پہنچاتے رہے اور مزید محنت کرنے کی مجھے توفیق دے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں۔ ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہے لنک کو شیئر کرے اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں، اور اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی جو ہے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام دلی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، آمین۔ یہی ہماری دعا ہے۔ شکریہ۔ 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 ربیع الثانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا۔ جب دنیا میں بسنے والے انسان ضلالت و گمراہی میں بھٹکے ہوئے آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ شرک و بت پرستی سے نکال کر ان کو ایمان کی دولت سے نوازنے کا ارادہ کیا، اور روشنی کی آمد کا زمانے کا انتظار ہو رہا تھا اور ظاہر ہونے کا وقت آ گیا، اور محروم بد نصیب دنیا کی قسمت جاگی اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت، ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے کہا پڑھیے، اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بولنے پر بولے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ، تو انہوں نے مجھے پکڑا اور اتنا دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبایا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ چنانچہ میں پڑھنے لگا، اور یہ 5 آیتیں نازل ہوئی جو سب سے پہلی وحی تھی اور نبوت کا پہلا دن تھا۔ یہیں سے قرآن کا سلسلہ چلا اور آخری وقت تک جاری رہا۔ آج جو ہم لوگ 30 پارہ پورا پڑھتے ہیں، یہ وقت نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ تھوڑے تھوڑے موقع محل کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحد اسلمی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرحد رضی اللہ عنہ کے دائیں ہاتھ میں تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحد نے فرمایا اس میں مجھے تکلیف ہے، تو آپ نے ان کے ہاتھ پر پھونک ماری، ایسا ٹھیک ہوا کہ موت تک ان کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، فرائض کی ادائیگی کا ثواب۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھا کروں اور اس کی راتوں میں عبادت کیا کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، حکمت کے لیے دعا۔ حکمت اور صلاح و تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ رب ہب لی حکم والحقنی بالصالحین، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کروانے والے کی دعا پر آمین کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، فساد پھیلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کے لیے لڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں اللہ کی چاہت دنیا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے آخرت چاہتا ہے۔ فائدہ، انسان ہر وقت دنیوی فائدے میں منہمک رہتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کی جائے، یہ کیونکہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں سب سے پہلے زندہ ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ بچھو کے زہر